So I don't think there's any distinction between males and females. یہ CSS جو ہے it's just for the people of Pakistan. We are the servers of the nation. یہ ہمارا کنٹری ہے اور جب تک ہم اپنی کنٹری کے لیے کچھ نہیں کریں گے تب تک کوئی چینج نہیں آئے گا. اور چینج تبھی آتا ہے جب آپ اپنے اندر کوئی چینج لائیں. First you have to make the start. تازہ ترین اپڈیٹ اور ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے. پاکستانی معاشرے میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی اپنا نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں، جس کی واضح مثال زینب حفیظ ہیں، جو بطور اسسٹنٹ کمشنر میرپور خاص اپنے فرائض خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہی ہیں. السلام علیکم، میرا نام ہے زینب حفیظ اور میں اس وقت اسسٹنٹ کمشنر حسین بخش مری میرپور خاص میں پوسٹڈ ہوں. پاکستان میں جیسے خواتین باقی رولز ادا کر رہی ہیں، جیسے ہمارے پاس پائلٹس بھی ہیں جو فیمیلز ہیں، اسپورٹس میں بھی فیمیلز آگے ہیں، تو اسی طریقے سے جدھر فیمیلز اپنے آپ کو باقی جگہ پہ پروو کر رہی ہیں ویسے ہی فیمیلز CSS میں بھی اپنے آپ کو پروو کر رہی ہیں. ہمارے پاس تمام جو 12 آکوپیشنل گروپس ہیں 12 کے 12 میں فیمیلز بھی ہیں اور میلز بھی ہیں. ایون کہ پولیس میں سمجھا جاتا تھا کہ پہلے صرف میل آتے تھے، لیکن میری اپنی بیچ میٹس ہیں جو پولیس آفیسرز ہیں فیمیلز، اور ابھی جو جونیئرز آئی ہیں ان میں بھی فیمیلز ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی ڈسٹنکشن بٹوین میلز اینڈ فیمیلز. یہ CSS جو ہے اٹس جسٹ فار دا پیپل آف پاکستان. وی آر دا سرورز آف دا نیشن، اور ہم ایز آفیسرز اپنی نیشن کو سرو کرنے کے لیے آئے ہیں. وی آر دا سول سروینٹس. تو اس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہونی چاہیے کہ ایک میل ہی یہ رول کر سکتا ہے یا فیمیل ہی کر سکتی ہے. اٹس فار ایوری ون ان جنرل. جی بالکل، میرے خیال میں ہر ایریا سے ایک آفیسر ضرور ہونی چاہیے جو فیمیل بھی ہو، بے شک وہ میرپور خاص ہو یا ان جنرل سندھ ہو یا فار دیٹ میٹر پنجاب، KP اور بلوچستان. ہر جگہ سے اگر فیمیلز اس اسٹرگل میں شامل ہوں گی تو ان کی وجہ سے ان کی جو کمیونٹیز ہیں اس میں فیمیلز کو موٹیویشن ملے گی کہ جب ہماری کمیونٹی کے ایک فیمیل نے یہ CSS ایگزام پاس کر لیا ہے اور وہ اس سروس میں آ گئی ہے تو ہم بھی کر سکتی ہیں. اور اسی طرح سے ورڈ آف ماؤتھ کی وجہ سے انسپریشنل سٹوریز جو ہیں وہ اسپریڈ ہوتی ہیں اور باقی فیمیلز بھی موٹیویٹ ہوتی ہیں کہ وہ بھی ایگزام دیں اور اپنے آپ کو پروو کریں. دیکھیں، میں تو یہی سجیسٹ کروں گی کہ اس میں ایز یو نو کچھ جو سبجیکٹس ہیں وہ کمپلسری ہوتے ہیں اور کچھ آپشنل. تو کمپلسری تو سب کو ہی دینی ہے، اس پہ آپ زیادہ فوکس کریں، اپنی تیاری اس کے اوپر رکھیں کہ آپ کمپلیٹ سلیبس کریں، کچھ بھی نہ چھوڑیں. پھر جو آپشنل سبجیکٹس ہیں اس میں آپ ڈیسائیڈ کریں، پہلے تو سلیبس کو اسٹڈی کر لیں. آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ سبجیکٹ آپ کے لیے فیوریبل ہے یا آپ کی پرسنالٹی کو سوٹ کرتا ہے. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سائنٹیفک سبجیکٹس پریفر کرتے ہیں، ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن بیسڈ ہوتی ہے، تو وہ آڈٹس اینڈ اکاؤنٹس اور میتھس، فزکس اس ٹائپ کے سبجیکٹس چوز کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بہتر ایکسپریس کر سکتے ہیں ان ورڈس. تو ان لوگوں کے لیے میں سجیسٹ کروں گی جیسے سوشل سائنس کے سبجیکٹس ہیں، جینڈر اسٹڈیز، سوسیولوجی، فلاسفی، وہ اس ٹائپ کے سبجیکٹس چوز کریں. لیکن آپ جو بھی چوز کرتے ہیں آپ پہلے سلیبس اسٹڈی کریں تھورلی، اور پہلے اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کریں کہ whether it reflects your personality or not. Because I believe کہ یہ جو ایگزام ہے اس میں کافی حد تک آپ کے جو آنسرز ہیں they reflect your thought process، اور اینڈ پہ جو ایگزامینر ہے وہ یہی چیک کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہے is it strong enough کہ آپ آگے چل کے بیوروکریسی کو ہینڈل کر سکیں گی یا کر سکیں گے اور ناٹ. جی پاکستان میں انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی ٹیچنگ میں تو کافی فیمیلز آتی ہیں، جو ایک اچھی بات ہے کیونکہ فیمیل ٹیچرز جو ہیں وہ اپنے اسٹائل سے بچوں کو پیار سے سمجھاتی ہیں اور پڑھاتی ہیں. تو وہ چیزیں جو بھی لیسنز وہ ٹیچ کرتی ہیں وہ بچوں کو لانگ ٹرم میں ان کے ساتھ رہتے ہیں. دے لرن اے لاٹ فرام دا فیمیل ٹیچرز. لیکن جب صرف فیمیلز ٹیچنگ میں ہی آئیں گی، اسی پروفیشن میں آئیں گی، تو انفارچونیٹلی ایسا سمجھا جاتا ہے کہ ٹیچنگ جو جاب ہے وہ فیمیلز کے لیے فٹ ہے اور باقی جو جابس ہیں وہ شاید فیمیلز کے لیے فٹ نہیں ہیں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرے خیال میں ہماری کنٹری میں جو اسپورٹس کے کریئرز ہیں اس میں فیمیلز کو آنا چاہیے، پولیس سروس میں فیمیلز کو زیادہ آنا چاہیے، ایون PAS میں بھی فیمیلز کو زیادہ آنا چاہیے، تاکہ جو اسٹرانگ رولز ہیں ہماری کنٹری کے اس میں فیمیلز آئیں اور اپنی اسٹرینتھ ریفلیکٹ کریں، تاکہ ہم
لوگوں کو ناٹ اونلی ان دا کنٹری بلکہ آل اوور دا ورلڈ ہم بتا سکیں کہ پاکستانی فیمیل ایک بہت اسٹرانگ بیک گراؤنڈ سے آتی ہیں, اسٹرانگ تھاٹ پروسیس ہوتا ہے ہمارا, اینڈ وی کین کمپیٹ ان اینی فیلڈ آف لائف. میں پبلک کو یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ ہمارا کنٹری ہے, اور جب تک ہم اپنی کنٹری کے لیے کچھ نہیں کریں گے تب تک کوئی چینج نہیں آئے گا. اور چینج تبھی آتا ہے جب آپ اپنے اندر کوئی چینج لائیں. فرسٹ یو ہیو ٹو میک دا اسٹارٹ. So bring a change in yourself in order to bring a change for the country. جی, میں بلانگ کرتی ہوں, ویسے تو میں اسلام آباد میں میری ریزیڈنس ہے, لیکن میں جیلم سے بلانگ کرتی ہوں. مائی فادر از فرام جیلم, اور ابھی میں سرو کر رہی ہوں سندھ میں. تو میں یہی کہنا چاہوں گی لوگوں کو, اسپیشلی فیمیلز کو, کہ میرے اس وقت 2 بچے ہیں اور میں ان کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ لائی ہوئی ہوں سندھ میں. جب میں اپنی مدرلی ڈیوٹیز فلفل کر سکتی ہوں ڈسپائٹ بینگ این آفیسر, اور میں ایک تعلقہ کو ڈیل کر رہی ہوں, تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. آبویسلی چیلنجز تو ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنی فیملی لائف بھی تھوڑی سی سیکریفائس کرنی پڑتی ہے. بچوں کو ایک ماں کی ضرورت ہوتی ہے, آپ نے وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے اپنی مدرلی ڈیوٹیز کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کے اندر ڈٹرمنیشن اور موٹیویشن ہوتی ہے کہ میرے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ میں اپنے سارے رولز اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتی ہوں, تو آپ کر لیتی ہیں. جیسے میں کر رہی ہوں ویسے ہی باقی فیمیل بھی ہم شور کر سکتی ہیں. اور ایسی بہت فیمیل آفیسرز ہیں جن کو میں جانتی ہوں, میری سینئرز, میری جونیئرز, جو اپنی تمام ڈیوٹیز بھی پرفارم کر رہی ہیں اور گھر پہ بھی دے آر ڈوئنگ پریٹی ویل. جی, دیکھیں, جو میل اور فیمیل سائیکی ہے وہ اللہ نے ڈفرینٹ بنائی ہے. آدمیوں کی جو ڈیسیژن میکنگ پاور ہے وہ تھوڑی اسٹرانگ ہوتی ہے, اور اکثر وہ آلٹرنیٹ سچویشنز کو میجر کر رہے ہوتے ہیں جو شاید ایک فیمیل ایک دم سے نہیں سوچ پاتی. لیکن فیمیل جو ہیں وہ مائنیوٹ اور ٹائنی ڈیٹیلز کو بہت تھورلی اسٹڈی کرتی ہیں اور ہر چیز کو ان ڈیٹیل دیکھتی ہیں. تو میرے خیال میں جب ہم آفس میں ہوتے ہیں کافی ایسے میٹرز ہوتے ہیں جس میں آپ کو ڈیٹیلز اسٹڈی کرنی پڑتی ہیں, اور ایسا ہی ایک آفیسر سوٹیبل ہوتا ہے جو ہڈن بٹوین دا لائنز چیزوں کو دیکھ سکے اور بیفور ٹائم انہیں انڈرسٹینڈ کر سکے تاکہ کوئی ایڈورس ریئیکشن نہ ہو سکے. تو آئی تھنک یہ جو فیمیلز کی اسٹرینتھ ہے ڈیٹیلز کو اسٹڈی کرنے کی, یہ کافی ہیلپ فل ہوتی ہے. جی, آبویسلی جو اسٹرکٹ اسکیجولز ہیں اس کی وجہ سے آپ کو ایشوز بھی ہوتے ہیں فیملی لائف میں, لیکن آپ کو پلان آؤٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ ایسی سچویشن میں کیسے ڈیل کریں. اس کے لیے آبویسلی یہ کہنا چاہوں گی آئی ٹیک دا ایڈوانٹیج کہ آپ نے مجھے کوشچن پوچھا ہے تو میں پبلک کو بھی اپنا میسج دے سکوں کہ جو ورکنگ لیڈیز ہیں ہمیں آپ لوگوں کا سپورٹ چاہیے ہوتا ہے. ہمیں نہ صرف اپنی فیملی کا بلکہ پبلک کا بھی سپورٹ چاہیے ہوتا ہے. کہ سپوز اگر ایک فیمیل آتی ہے ان اینی فیلڈ تو اس کے بچے بھی ہوں گے, شاید وہ میریڈ ہے, اس کے ہسبینڈ ہوں گے, اس کے ان لاز ہوں گے, اس کے اپنے پیرنٹس بھی ہوں گے فار دیٹ میٹر. تو اگر سپوز اس کے گھر پہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے اینڈ شی ہیز ٹو ڈیل ود دیٹ, تو ہم سپورٹ آفر کر سکتے ہیں کہ وائل شی از ایٹ ورک ہم ان کے بچوں کو لک آفٹر کر لیں. نیبرز کی طرف سے ہمیں سپورٹ چاہیے ہوتا ہے, ہمیں اپنی جو فیمیل ہاؤس ہیلپرز ہوتی ہیں ان کا سپورٹ مل جاتا ہے, اور وہ بھی اپنے گھر کو چھوڑ کے آئی ہوتی ہیں تو ایسے ہم ان کو بھی سپورٹ کرتی ہیں. تو اٹس لائک اے ٹیم, وی ہیو ٹو ورک ایز اے ٹیم سو دیٹ ہم جتنی بھی فیمیلز ہیں جو اپنے فیلڈس میں اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہی ہیں, we have to be there for each other so that we can handle all our affairs together.